پھر آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو چیز میں نے نہیں دیکھی وہ میں نے اب لوگوں کو سکھانی ہے اور بتانی ہے. ہاں. تو کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو میں نے یہ بات سیکھی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ٹراما آپ کو پتا ہو کہ آپ کا ٹراما کیا ہے. سنگل پیرنٹ کے بچوں کا ایک ٹراما ہوتا ہے جو مجھے شادی کے بعد احساس ہوا کہ بہت ساری چیزیں آپ وربلائز نہیں کرتے, آپ بولتے نہیں ہو, آپ محسوس کرتے ہو اور آپ اس کو اگنور کرتے رہتے ہو. لیکن دونوں پیرنٹس کا ایک بچے کی شخصیت پہ بہت اثر پڑتا ہے. اب یہاں پہ میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خود, اور میں جو اگلی بک لکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, دیٹ ول بی ڈسفنکشنل فیملیز ناٹ بروکن فیملیز. ٹھیک ہے. بیکاز سارے اکٹھے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے پہ انتہا کا ظلم کرتے ہیں, اور بعض اوقات اس صورت میں الگ ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے. اور بعض اوقات لوگ سنگل ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہترین تربیت جتنی اللہ میاں نے ان کی استطاعت دی ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے, اور میں ایک بڑی پرسنل سی بات شیئر کرتی ہوں. میں آئی تھنک آئی واز ان 9th اور 10th گریڈ, اور اماں نے نا ہمیشہ سکھایا تھا اللہ کریم ہے, اللہ سے مانگو. میری روٹس میں جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے رب سے حب, وہ میری ماں نے مجھے سکھایا. I saw her struggle, لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی تھی. انہوں نے کبھی بیٹھا کے مجھے یہ نہیں کہا تھا میں یہ اتنی بیچاری ہوں اور لوگ ایسے ہیں, اور مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا دیکھو جو میری ذمہ داری ہے وہ رب نے مجھ پہ ڈالی ہے, میرے رب نے مانا ہے کہ میں اس قابل ہوں, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. اور وہ ہمیشہ کہتی تھی ارم رب سے مانگا کرو, اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو فینٹیسی کیا ہوتی ہے, مائی لائف پارٹنر کون ہوگا اور کیسا ہوگا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ان 9th گریڈ, اٹس سو کلیئر, ان 9th گریڈ میں نے ایک دفعہ اللہ میاں سے دعا کی تھی کہ اللہ میاں مجھے میرے بچوں کا باپ ایک بہترین انسان ہو. اب آپ یہ دیکھیں, یہاں سے ہی دیکھ لیں کہ آئی ایم ناٹ آسکنگ کہ میرا زوج ایک بہترین انسان ہو, میں نے کہا میرے بچوں کا باپ ایک بہترین انسان ہو. یہ بات میں نے بہت لیٹر آن ماں بننے کے بعد ریئلائز کی کہ میں نے دعا کیا مانگی تھی, اینڈ دین آپ اپنی پرسنالٹی, اور انسان کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے. جو میں اپنے ٹینز میں تھی, پھر 20s میں تھی, پھر 30s میں تھی, اب الحمدللہ آئی ایم ان مائی 40s. انسان بدلتا رہتا ہے, سوچ بدلتی رہتی ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ رحم فرماتا ہے نا تو اسے قرآن کی سمجھ عطا فرماتا ہے, اسے قرآن کی طرف راغب کرتا ہے. میری زندگی میں اینکر میری ماں نے ڈال دیا کہ رب سے مانگو, لیکن جو ایک وزڈم کا جو سفر میرا شروع ہوا وہ ماں بننے کے بعد شروع ہوا, وہ امریکہ میں شروع ہوا. میں کہتی ہوں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی, لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ دین کو ایسے اپنانا کہ جیسے وہ میری ذات کا ایک فیبرک ہے, میں اس سے الگ نہیں ہوں, وہ میں نے امریکہ میں جا کے سیکھا. وہاں پہ میں نے الہدا آن لائن کلاسز جوائن کی, اس کے بعد مجھے قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوئی. آئی واز 29 years old at that time. مجھے ایسا لگا میں اب مسلمان ہوئی ہوں صحیح معنوں میں. اس لیے نہیں کہ میری پریکٹس نہیں تھی, میں نے کہا کہ ہماری پرورش ہمیشہ سے اسلامک کنٹری میں تھی. اماں نے بہت طریقے سے سکھایا, سمجھایا, نماز, قرآن, ساری چیزیں, روزہ. پر جس کو کہتے ہیں نا کہ کیوں پڑھتے ہیں نماز, قرآن میں لکھا کیا ہے, اللہ کہتے کیا ہیں, یہ میں نے مدر بننے کے بعد سیکھا. اور اس کے بعد مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ صرف قرآن سیکھ لینا یا قرآن کی جرنی جو ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی, میری قبر تک ختم نہیں ہوگی, قبر میں اترنے تک, مطلب کہ آخری سانس تک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری کوگنیٹو ڈسٹورشنز, میں سوچتی کیا ہوں, میں کیوں سوچتی ہوں جیسا میں سوچتی ہوں. اور میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے کیا ہیں, ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں تو بس ہو گیا, گزر گیا وقت, گزر گیا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ گزرے وقت میں اسٹک رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں تھی کہ گزرے وقت میں اسٹک رہو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ضرور ہے کہ اکنالج کرو کہ مسئلہ ہو گیا, پھر اللہ سے مدد مانگو اینڈ پش یور سیلف فارورڈ, رائٹ. اینڈ میں اپنی بک میں ریفرنس بھی دیتی ہوں, ابو زید البلخی 1000 سال پہلے, ٹھیک, کوگنیٹو تھراپی بتا گئے تھے, جس کو ویسٹ نے ابھی لیٹر سینچری میں کاپی کیا ہے. وہ 1000 سال پہلے ہمارے مسلم اسکالر, ہمارے مسلم جو فزیشین تھے وہ بتا گئے تھے کہ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کیا ہے. بیسکلی وہ صبر ہے, صحا کہتے ہیں, میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ صبر کو اسکالرز صحا کہتے ہیں, ٹھہر جانا,
ریئیکٹ کرنے سے پہلے. یعنی کہ انسان کا ریئیکشن از اے لازم تھنگ, بٹ اس کو پروسیس کرنا اس صبر کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, مجھ سے ہونے کیا والا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس پہ میں ساری زندگی کام کروں گی, کرتے رہنا ہے. پیرنٹ ہوں, آج بہت اچھے مزاج میں ہوں, کل غصہ جب میں تو بچے اب ہنستے بھی ہیں, کہتے ہیں اچھا تو آپ ارم بن صفیہ کوچ ہیں, اچھا تو آپ اپنے بچوں سے ایسا سلوک کریں گی.